کہ آپ اس انداز میں اس تیور میں بیٹھے ہیں، پروردگار اس نسبت کو قبول فرمائے. یہ آپ کا جو تیور غلامی کا تیور آپ کی زندگی کے زیور کے طور پر پروردگار عالم محفوظ فرما دے. دو شعر پیش کر رہا ہوں کہ اندھے خوابوں کو اصولوں کا ترازو دے دے. میں اپنی نظامت کا آغاز انہی اشعار سے کرتا ہوں، جب بچپن سے جب سے کر رہا ہوں یہی شعر میری نظامت کے آغاز کے طور پر استعمال ہوتا ہے کہ اندھے خوابوں کو اصولوں کا ترازو دے دے، میرے مالک میرے جذبات پہ قابو دے دے. میں غیر کے ہاتھوں سے سمندر بھی نہ لوں، حضرت توجہ، میں غیر کے ہاتھوں سے سمندر بھی نہ لوں، ایک قطرہ ہی سمندر ہے اگر تو دے دے. میں غیر کے ہاتھوں سے سمندر بھی نہ لوں، ایک قطرہ ہی سمندر ہے اگر تو دے دے. اور میں نے آنگن میں لگا رکھے ہیں خوش رنگ گلاب. شعر ان کے لیے جن کے گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، شعر ان کے لیے جو کسی مدرسے کے معلم یا کسی اسکول کالج کے یونیورسٹی کے پروفیسر لیکچرر ہیں اور ان کے یہاں پڑھنے والے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، جس کے ماتحت جو کلکم مسئول وکلکم راعٍ وکلکم مسئول کے تحت آتے ہیں، ان تمام افراد کے لیے شعر کہ اندھے خوابوں کو اصولوں کا ترازو دے دے، میرے مالک میرے جذبات پہ قابو دے دے. میں غیر کے ہاتھوں سے سمندر بھی نہ لوں، ایک قطرہ ہی سمندر ہے اگر تو دے دے. میں نے آنگن میں لگا رکھے ہیں خوش رنگ گلاب، دینے والے ان پھولوں میں تو خوشبو دے دے. میں نے آنگن میں لگا رکھے ہیں خوش رنگ گلاب، دینے والے ان پھولوں میں تو خوشبو دے دے، دینے والے ان پھولوں میں تو خوشبو دے دے. اور پہلے تو تمہاری چادر سے جزدان کی خوشبو آتی ہے. آپ کیا بولیں گے؟ سبحان اللہ. ایک بار بلند آواز سے بولے، بڑا گرم گرم شعر آپ تک بھیج رہا ہوں. اندھے پہلے تو تمہاری چادر سے جزدان کی خوشبو آتی ہے، میرے آقا پہلے تو تمہاری چادر سے جزدان کی خوشبو آتی ہے، زلفوں کو ہٹا دو چہرے سے قرآن کی خوشبو آتی ہے. پہلے تو تمہاری چادر سے جزدان کی خوشبو آتی ہے، زلفوں کو ہٹا دو چہرے سے قرآن کی خوشبو آتی ہے. وہ دونوں جہاں کے مالک اور ٹوٹی چٹائی بستر ہے. ایک شان یہ ہے کہ نالین مقدس پہنے ہوئے عرش کے سفر پہ ہیں، اور عاجزی کا حال یہ ہے کہ کھجور کی چھالوں سے بنا ہوا بستر ان کے جسم نازنین پر اپنا نقش چھوڑ جاتا ہے. شاعر نے دونوں تصورات کو پیش کیا اور کہا کہ پہلے تو تمہاری چادر سے جزدان کی خوشبو آتی ہے، زلفوں کو ہٹا دو چہرے سے قرآن کی خوشبو آتی ہے. وہ دونوں جہاں کے مالک اور ٹوٹی چٹائی بستر ہے، اس ٹوٹی چٹائی بستر سے سلطان کی خوشبو آتی ہے. وہ دونوں جہاں کے مالک اور ٹوٹی چٹائی بستر ہے، اس ٹوٹی چٹائی بستر سے سلطان کی خوشبو آتی ہے. اور 1400 برس کا عرصہ ہوا معراج کی شب کو گزرے ہوئے، 1400 برس کا عرصہ ہوا معراج کی شب کو گزرے ہوئے، واللہ ابھی تک اس گھر سے مہمان کی خوشبو آتی ہے. 1400 برس کا عرصہ ہوا، 1400 برس کا عرصہ ہوا، 1400 برس کا عرصہ ہوا معراج کی شب کو گزرے ہوئے، واللہ ابھی تک اس گھر سے مہمان کی خوشبو آتی ہے. اور کہنے کو کروڑوں ساجد ہیں، کرتے ہیں عبادت سب لیکن، کہنے کو کروڑوں ساجد ہیں. اب خاندان کی بات کر رہا ہوں میں، اب خاندان کی بات، ذکر سادات میں بیٹھے ہیں نا، اب ذکر کرنے چلا دیکھتا ہوں میرے ساتھ کون کون شامل ہوتے ہیں. کہنے کو کروڑوں ساجد ہیں، کرتے ہیں عبادت سب لیکن، وہ ساری عبادت ایک طرف، شبیر کا سجدہ ایک طرف. کہنے کو کروڑوں ساجد ہیں، کرتے ہیں عبادت سب لیکن، وہ ساری عبادت ایک طرف، شبیر کا سجدہ ایک طرف. ہر ایک ولی سب غوث و قطب سائل ہے غوث اعظم کے، ہر ایک ولی سب غوث و قطب سائل ہے غوث اعظم کے. ولیوں کی جماعت ایک طرف، غوث اعظم ہے تنہا ایک طرف. ہر ایک ولی سب غوث و قطب سائل ہے غوث اعظم کے، ولیوں کی جماعت ایک طرف، غوث اعظم ہے تنہا ایک طرف. 2-3 شعر میں نے لکھنے کی سعادت حاصل کی. حضرت توجہ کا طلبگار نظر التفات دعاؤں میں یاد رکھے. اور میرے بڑے کرم فرما، میرے محسن، میرے دل کی دنیا پر اپنے قدم کا نقش چھوڑ جانے والے پروردگار عالم ان کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے، اس نسبت کو سلامت رکھے.
اور یقین جانیے اس طرح کا پیر ڈھونڈنے سے نہیں ملتا، اس طرح کا پیر ڈھونڈنے سے نہیں ملتا. نصیب ہے آپ کا، یہ نصیب ہے آپ کا، یہ آپ کے مقدر کی بخت آوری ہے کہ پروردگار نے ایسے قدم سے منسوب کر دیا. اب ذکر کرنے چلا ہوں، ذرا سنیں کہ کہنے کو کروڑوں ساجد ہے کرتے ہیں عبادت سب، لیکن وہ ساری عبادت ایک طرف شبیر کا سجدہ. ہر ایک ولی سب غوث قطب سائل ہے غوث اعظم کے، ولیوں کی جماعت ایک طرف میرے غوث کا جھنڈا ایک طرف. ہر ایک ولی سب غوث قطب سائل ہے غوث اعظم کے، ولیوں کی جماعت ایک طرف، غوث اعظم ہے تنہا ایک طرف. اور جس گھر پہ بھی یہ لگ جاتا ہے شیطان وہاں سے جاتا ہے، جس گھر پہ بھی یہ لگ جاتا ہے شیطان وہاں سے جاتا ہے. ہر قوم کے جھنڈے ایک طرف، میرے غوث کا جھنڈا ایک طرف. جس گھر پہ بھی یہ لگ جاتا ہے شیطان وہاں سے جاتا ہے. ہر قوم کے جھنڈے ایک طرف، میرے غوث کا جھنڈا، میرے غوث کا جھنڈا ایک طرف. ایک آن میں حرکت کرتا ہے اور چیر کے وہ رکھ دیتا ہے. ایک آن میں حرکت کرتا ہے اور چیر کے وہ رکھ دیتا ہے. جنگل کا راجا ایک طرف، میرے غوث کا کتا ایک طرف. ایک آن میں حرکت کرتا ہے اور چیر کے وہ رکھ دیتا ہے. جنگل کا راجا ایک طرف، میرے غوث کا کتا، میرے غوث کا کتا. اور اجمیر تو سب ہی جاتے ہیں، سلطان رعایا ہے افضل. اجمیر تو سب ہی جاتے ہیں، سلطان رعایا ہے افضل. سب ہند کے راجا ایک طرف، اجمیر کے خواجہ ایک طرف. اجمیر تو سب ہی جاتے ہیں، سلطان رعایا ہے افضل. سب ہند کے راجا ایک طرف، اجمیر کے خواجہ، اجمیر کا خواجہ ایک طرف. نسبت ہے مجھ کو خواجہ سے، بولیں گے آپ سبحان اللہ. نسبت ہے مجھ کو خواجہ سے، نسبت ہے مجھ کو خواجہ سے. قسمت ہے میری دو بالا، نسبت ہے مجھ کو خواجہ سے. قسمت ہے میری دو بالا. ہر پیر کا گنبد ایک طرف، میرے پیر کا چہرہ ایک طرف. نسبت ہے مجھ کو خواجہ سے، 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 نسبت ہے مجھ کو خواجہ سے. قسمت ہے میری دو بالا. ہر پیر کا گنبد ایک طرف، میرے پیر کا مکھڑا، میرے پیر کا مکھڑا، میرے پیر کا مکھڑا، میرے پیر کا مکھڑا. یہ تیری زمین تیرا آسمان ہے خواجہ، یہ تیری زمین تیرا آسمان ہے خواجہ. اسی لیے تو بھارت مہان ہے خواجہ. آج کون سا دن ہے؟ کون سا دن ہے آج؟ آزادی کا دن ہے نا، آزادی کا دن ہے. دعا کریں کہ اللہ فلسطین کو ہمارے ملک کی طرح آزادی عطا کر دے. دیکھیں کہ یہ تیری زمین تیرا آسمان ہے خواجہ، اسی لیے تو بھارت مہان ہے خواجہ. یہ تیری زمین تیرا آسمان ہے خواجہ، اسی لیے تو بھارت مہان ہے خواجہ. بس ایک قطرے کے مانند ہے انا ساگر، تمہارے کاسے میں ہندوستان ہے خواجہ. بس ایک قطرے کے مانند ہے انا ساگر، تمہارے کاسے میں، تمہارے کاسے میں ہندوستان ہے خواجہ. تمہارے کاسے میں ہندوستان ہے خواجہ. کہنے کو کروڑوں ساجد ہے کرتے ہیں عبادت سب، لیکن وہ ساری عبادت ایک طرف، شبیر کا سجدہ ایک طرف. ہر ایک ولی سب غوث قطب سائل ہے غوث اعظم کے، ولیوں کی جماعت ایک طرف، میرے غوث ہے تنہا ایک طرف. اجمیر تو سب ہی جاتے ہیں، سلطان و رعایا ہے افضل. سب ہند کے راجا ایک طرف، اجمیر کے خواجہ ایک طرف. نسبت ہے مجھ کو خواجہ سے، قسمت ہے میری دو بالا. ہر پیر کے گنبد ایک طرف، میرے پیر کا مکھڑا ایک طرف، میرے پیر کا چہرہ ایک طرف. اور آخری شعر کہ کیا شان ہے صابر کلیر کی، خود اپنا جنازہ پڑھتے ہیں. کیا شان ہے صابر کلیر کی، خود اپنا جنازہ پڑھتے ہیں. دنیا کی مسجد ایک طرف، صابر کا جنازہ ایک طرف. دنیا کی مسجد ایک طرف، صابر کا جنازہ ایک طرف. دنیا کی مسجد ایک طرف، صابر کا جنازہ ایک طرف. دنیا کی مسجد ایک طرف، صابر کا جنازہ ایک طرف. ذرہ ذرہ
اس جہاں کا ہے ثنا خوان رسول، جلوے شان خدا ہے جلوے شان رسول، اہل نسبت جو یہاں حاضر ہے بزم نور میں، حشر میں بھی ہو الہی زیر دامان رسول، حشر میں بھی ہو الہی زیر دامان رسول۔ آئیے بلا کسی تاخیر، بلا کسی تمہیدی کلمات کے، آپ کے مہمان ثنا خوان رسالت آپ ملک ہندوستان کے کونے کونے میں اپنی آواز کا جادو کسی اور حوالے سے نہیں بلکہ نعت رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا حوالہ، ان کی پہچان ہے، ان کی شناخت ہے۔ اللہ آواز کی دولت ہر ایک کو عطا کرتا ہے، لیکن کتنے نصیب کی بات کہ جب آواز کی دولت عطا فرمائی تو اس آواز کو اپنے حبیب کی مدح سرائی کے لیے سلیقہ اور قرینہ عطا کر دیا۔ یہ بڑے نصیب کی بات کہ دنیا انہیں ثنا خوان رسول کہتی ہے، نعت خوان رسول کہتی ہے، مدح خوان نبی کہتی ہے، گلستان نبی کا بلبل گلستان نبی کی کلی کہا کرتی ہے۔ آئیے بلا کسی تاخیر کے میں گزارش کرتا ہوں شاہکار ترنم، شہنشاہ ترنم، بلبل باغ رسالت آپ مداح رسول محترم محمد رمضان رضا اور محترم محمد مشتاق رضا برکاتی نوری تشریف لائے، بارگاہ خیر الانام صلی اللہ علیہ وسلم میں غلامی کا نذرانہ یعنی نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کرے۔ باادب پھر ادب کا مقام آ رہا ہے، محمد کا پھر ایک غلام آ رہا ہے، فدا جن کی آواز پر ہے زمانہ وہی آج شیریں کلام آ رہا ہے۔ آپ کے روبرو محترم محمد رمضان رضا۔